حضرت زرار بن ازور رضی اللہ عنہ کی بہن حضرت خولہ بن ازور رضی اللہ عنہا کی بہادری کا واقعہ۔ حضرت زرار بن ازور رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسے انسان تھے کہ اس دور میں دشمن ان کے نام سے کانپ اٹھتے تھے اور ان کی راہ میں آنے سے کتراتے تھے۔ جنگ ہوتی تھی تو سارے دشمن اور فوجیں ذرا اور جنگی لباس پہن کر جنگ لڑتے تھے، لیکن آفرین حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ ذرا تو درکنار اپنا کرتا بھی اتار دیتے تھے۔ لمبے بال لہراتے چمکتے بدن کے ساتھ جب میدان میں اترتے تھے تو ان کے پیچھے دھول نظر آتی تھی اور ان کے آگے لاشیں۔ اتنی پھرتی، تیزی اور بہادری سے لڑتے تھے کہ دشمن کی صفیں چیر کر نکل جاتے تھے۔ ان کی بہادری پر بے شمار مرتبہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو تعریف کرنے اور انعام و اکرام دینے پر مجبور کیا۔ دشمنوں میں وہ ننگے بدن والا کے نام سے مشہور تھے۔ رومیوں کے لاکھوں کی تعداد پر مشتمل لشکر سے جنگ اجنادین جاری تھی۔ حضرت زرار رضی اللہ عنہ حسب معمول میدان میں اترے اور صف آرا دشمن فوج پر طوفان کی طرح ٹوٹ پڑے۔ اتنی تیزی اور بہادری سے لڑے کہ لڑتے لڑتے دشمن فوج کی صفیں چیرتے ہوئے مسلمانوں کے لشکر سے بچھڑ کر دشمن فوج کے درمیان تک پہنچ گئے۔ دشمن نے انہیں اپنے درمیان دیکھا تو ان کو نرگے میں لے کر بڑی مشکل سے قید کر لیا۔ مسلمانوں تک بھی خبر پہنچ گئی کہ حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ کو قید کر لیا گیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی فوج کے بہادر نوجوانوں کا دستہ تیار کیا اور حضرت زرار رضی اللہ عنہ کو آزاد کروانے کے لیے ہدایات وغیرہ دینے لگے۔ اتنے میں انہوں نے ایک نقاب پوش سوار کو دیکھا جو گرد اڑاتا دشمن کی فوج پر حملہ آور ہونے جا رہا ہے۔ اس سوار نے اتنی تندخوئی اور غضبناکی سے حملہ کیا کہ اس کے سامنے سے دشمن ہٹنے پر مجبور ہو گیا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ اس کے وار دیکھ کر اور شجاعت دیکھ کر اش اش کر اٹھے اور ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ سوار کون ہے، لیکن سب نے لا علمی ظاہر کی کہ وہ نہیں جانتے۔ حضرت خالد نے جوانوں کو اس سوار کی مدد کرنے کو کہا اور خود بھی مدد کرنے اس کی جانب لگ کے۔ گھمسان کی جنگ جاری تھی۔ کبھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس سوار کو نرگے سے نکلنے میں مدد کرتے اور کبھی وہ سوار حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی مدد کرتا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ اس سوار کی بہادری سے متاثر ہو کر اس کے پاس گئے اور پوچھا، کون ہو تم؟ اس سوار نے بجائے جواب دینے کے اپنا رخ موڑا اور دشمنوں پر جارحانہ حملے اور وار کرنے لگا۔ موقع ملنے پر دوسری بار حضرت خالد نے پوچھا، اے سوار تو کون ہے؟ اس سوار نے پھر جواب دینے کی بجائے رخ بدل کر دشمن پر حملہ آور ہوا۔ تیسری بار حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اس سوار سے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھا کہ اے بہادر تو کون ہے؟ تو نقاب کے پیچھے سے نسوانی آواز آئی کہ میں زرار رضی اللہ عنہ کی بہن خولہ بنت ازور رضی اللہ عنہ ہوں، اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گی جب تک اپنے بھائی کو آزاد نہیں کروا لے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تو کہنے لگی آپ نے منع کر دینا تھا۔ حضرت خالد نے کہا آپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی، ہم تھے آزاد کروانے کے لیے۔ تو حضرت خولہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ جب بھائیوں پر مصیبت آتی ہے تو بہنیں ہی آگے آیا کرتی ہیں۔ پھر مسلمانوں اور حضرت خولہ رضی اللہ عنہا نے مل کر حضرت زرار رضی اللہ عنہ کو آزاد کروا کر دم لیا۔ حالانکہ خولہ بنت ازور رضی اللہ عنہا کی اپنی شخصیت بھی کچھ کم با کمال نہ تھی، لیکن زرار بن ازور رضی اللہ عنہ کی بہن ہونے کی وجہ سے بھی مزید شہرت ہوئی۔ زرار بن ازور رضی اللہ عنہ کا ذکر ملک شام کی فتوحات میں نمایاں طور پر ملتا ہے۔ حضرت زرار رضی اللہ عنہ والے واقعے کے کچھ ہی عرصہ بعد شام کے عیسائیوں نے اپنے ایک کمانڈر بولس اور اس کے بھائی بطرس کی قیادت میں مسلمانوں کے ایک چھوٹے لشکر پر حملہ کر کے
کچھ مسلمان خواتین کو گرفتار کر لیا، جن میں حضرت خولہ رضی اللہ عنہا بھی شامل تھی۔ گرفتار شدہ عورتیں قبائل عرب سے مقابلہ کرنے کی خوگر اور عادی تھیں۔ یہ سب عظیم اور غیرت مند خواتین آپس میں جمع ہوئیں اور حضرت خولہ بن ازور رضی اللہ عنہا نے انہیں مخاطب کر کے کہا، امیر کی بیٹیوں اور اے قبیلہ طوا کی یادگارو، کیا تم اس بات پر رضامند ہو اور یہ چاہتی ہو کہ رومی کافر اور بے دین تم پر غالب آ جائیں؟ تم ان کی لونڈیاں باندیاں بن کر رہو۔ کہاں گئی تمہاری وہ شجاعت اور کیا ہوئی تمہاری وہ غیرت جس کا چرچا عرب کی لونڈیوں میں اور جس کا ذکر عربی مجلسوں میں ہوا کرتا تھا؟ افسوس، میں تمہیں غیرت و حمیت سے خالی اور شجاعت اور برات سے دور دیکھ رہی ہوں۔ میرے نزدیک اس آنے والی مصیبت سے تمہارا قتل ہو جانا بہتر اور رومیوں کی خدمت کرنے سے مر جانا افضل ہے۔ یہ سن کر عفیرہ بنت عفار حمیرہ رضی اللہ عنہا نے کہا، اے بنت ازور رضی اللہ عنہا، تم نے ہماری شجاعت و برات، عقل و دانائی، بزرگی اور مرتبہ کے متعلق جو کچھ بیان کیا وہ واقعی سچ ہے، اور یہ بھی صحیح ہے کہ ہمیں گھوڑے کی سواری کی عادت ہے اور دشمن کا رات کے وقت بھی کافیہ تنگ کر دینا آتا ہے، مگر یہ تو بتلائیے کہ جو شخص نہ گھوڑا رکھتا ہو نہ نیزہ، اس کے پاس کوئی ہتھیار ہو نہ تلوار، ایسا شخص کیا کر سکتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں دشمن نے اچانک گرفتار کر لیا، ہمارے پاس اس وقت کوئی سامان نہیں، ہم بکریوں کی طرح ادھر ادھر بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت خولہ رضی اللہ عنہا نے کہا، قبیلہ طوائیہ کی بیٹیوں، تمہاری غفلتوں کا کچھ ٹھکانہ ہے؟ خیموں کی لکڑیاں اور ستون تو موجود ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں اٹھا اٹھا کر بدبختوں پر حملہ آور ہوں۔ ممکن ہے کہ ارحم الراحمین ہماری مدد کریں اور ہم غالب آ جائیں، ورنہ کم از کم شہید ہی ہو جائیں، تاکہ یہ کلنک کا ٹیکہ تو ہماری پیشانیوں پر نہ لگنے پائے۔ اس کے بعد ہر ایک عورت نے خیمہ کی ایک ایک لکڑی اٹھائی۔ حضرت خولہ بنت ازور رضی اللہ عنہا خود بھی کمر باندھ کر ایک بڑی سی لکڑی کاندھے پر رکھ کر آگے ہوئیں۔ حضرت خولہ رضی اللہ عنہا نے اپنی اس نسوانی فوج کو مخاطب کیا، اگر تم کمزور ہو گئیں تو یاد رکھنا تمہارے سینوں کو نیزے توڑ دیں گے اور تمہاری گردنوں کو تلواریں کاٹ ڈالیں گی، تمہاری کھوپڑیاں اڑ جائیں گی اور تم سب یہیں ڈھیر ہو کر رہ جاؤ گی۔ یہ کہہ کر آپ نے قدم بڑھایا اور ایک رومی کے سر پر اس زور سے لکڑی ماری کہ وہ زمین پر گر پڑا اور مر گیا۔ رومیوں میں کھلبلی پڑ گئی۔ جیسے ہی کوئی شخص ان کے قریب پہنچتا، یہ پہلے لکڑیوں سے اس کے گھوڑے کے ہاتھ پیر توڑ دیتی تھیں، اور جس وقت وہ سوار الٹے منہ گرتا تھا تو ضربیں مار مار کر اس کا سر توڑ دیتی تھیں۔ اس لیے ان تک کوئی نہ پہنچ سکا۔ ان بہادر خواتین نے اس طرح 30 سوار موت کے گھاٹ اتار دیے۔ بطرس یہ دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا، گھوڑے سے نیچے اترا اور اس کے ساتھ اس کے ہمراہی بھی پیدل ہو گئے۔ پھر وہ سب نیزے اور تلواریں لے کر خواتین اسلام کی طرف بڑھے۔ خواتین آپس میں ایک دوسرے کی طرف لپکیں اور آپس میں کہنے لگیں، ذلت کی زندگی سے عزت کے ساتھ مر جانا بہت زیادہ افضل ہے۔ حضرت خولہ بنت ازور رضی اللہ عنہا کی طرف اس نے دیکھا جو ایک شیرنی کی طرح دوڑ رہی تھی۔ بطرس یہ سن کر غصہ میں بھر گیا اور ساتھیوں سے کہنے لگا کہ تمام ملک شام اور گروہ عرب میں اس سے زیادہ اور کیا شرم کی بات ہوگی کہ عورتیں تم پر غالب آ جائیں۔ یسوع مسیح اور بادشاہ ہرقل کے خوف سے ڈرو اور انہیں قتل کر دو۔ رومی یہ سن کر جوش میں آ گئے اور سب نے مل کر خواتین پر یکلخت حملہ کر دیا۔ خواتین اس شدید حملہ کو صبر و استقامت سے برداشت کر رہی تھیں کہ اسی دوران انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور ان کے لشکر کو دیکھا جو گرد و غبار اڑاتا ہوا اب ان کے قریب پہنچ چکا تھا۔ مجاہدین کی تلواریں چمکتی ہوئی خواتین کو نظر آ رہی تھیں۔ حضرت خالد بن ولید کے لشکر نے جو اس واقعے کی خبر سن کر فوری مدد کے لیے آیا تھا، حملہ کر کے اپنی بہادر بہنوں کو بھیڑیوں کے نرغے سے چھڑا لیا۔
خولہ بنت ازور رضی اللہ عنہا کی وفات خلافت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے آخری دور میں ہوئی۔ تاریخ اسلام کی بہادر خاتون خولہ بنت ازور رضی اللہ عنہا کا واقعہ آپ نے سنا، اسے لائک اور شیئر کیجئے گا، شکریہ۔